کس قدر تڑپ اور درد کے ساتھ حضور علیہ السلام ہمیں اس خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلے۔ عافیت کے اس عظیم الشان حصار میں آنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اس جہاں میں خواہش آزاد کی بے سود ہے، ایک تیری قید محبت ہے جو کر دے رستگار۔ حضور علیہ السلام نہ صرف خود توحید خالص کے اس مضمون کے مصداق تھے، بلکہ آپ کی طرف صدق کے دل سے آنے والے بھی اس کیفیت میں ڈوبتے چلے گئے۔ خم خانہ عشق میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری ہوئی ایک رات اس پر شاہد ناطق ہے۔ جب آپ نماز عشاء کے بعد ساری رات مسجد مبارک قادیان میں اور اس سے ملحقہ دارالمسیح کے مختلف حصوں میں اپنے خالق و مالک کے ساتھ عالم وارفتگی میں عشق و محبت کے مراحل طے کرتے ہیں، بالآخر نماز فجر سے ذرا پہلے رؤیت باری تعالیٰ کے اعلیٰ ترین انعام سے سرفراز کیے گئے۔ بس آج بھی سلوک کی ان راہوں کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل عافیت اسی یار نہا میں نہا ہوتے چلے جانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ظاہری حفاظت کے لیے معقبات کی صورت میں ایک مضبوط حصار عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام پر حملے ہوئے مگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ پھانسی دینے کے لیے منصوبہ بھی کیا گیا، مگر آپ کے خدا نے بچایا اور بڑے بڑے معجزات اور قوی ہاتھ دکھلائے، اور ہزارہا نشانوں سے اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کی حفاظت کرنے والا خدا وہی خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے حصار عافیت میں ہونے پر اس مجسٹریٹ کا عبرتناک انجام بھی گواہ ہے جس نے آپ پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ آپ کے ان الفاظ کا شکار ہو گیا۔ کیا وہ خدا تعالیٰ کے شیر پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کے شیر پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا تو دیکھ لے گا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اے آن کے سوئے من ندویدی بست قبر از باغ باں بترس کہ من شاف مسمرم۔ سیالکوٹ میں کمرے کی چھت گرنے کا واقعہ بھی کتنا ہی ایمان افروز ہے۔ جب آپ نے اپنے ساتھ سوئے ہوئے لوگوں کو سختی سے اٹھا کر مکان سے باہر نکالا اور جب سب نکل گئے تو اسی لمحے چھت گری اور دوسری چھت کو بھی ساتھ لے کر نیچے جا پڑی۔ اس طرح سے آپ کی بات ماننے والے، اس طرح سے حضور کی بات ماننے والے عافیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسی قوت قدسیہ سے نوازتا ہے جس کے فیض سے حصہ پانے والے علمی و عملی اور روحانی و اخلاقی اعتبار سے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے مریدوں کو اپنے پاس بلاتے رہے۔ فرماتے ہیں یہ عاجز چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے، اور ایسے لوگ دن رات صحبت میں رہے کہ جو ایمان اور محبت اور یقین کے بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں، اور ان پر وہ انوار ظاہر ہوں جو اس عاجز پر ظاہر کیے گئے ہیں، اور وہ ذوق ان کو عطا ہو جو اس عاجز کو عطا کیا گیا ہے۔
آقا کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے عشاق آپ کی مقدس صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے اڑ اڑ کر پہنچتے اور اسی در کے ہو رہتے اور پارس کو چھونے سے خالص سونا ہو جاتا۔ نبی کی وفات کے بعد اس کی صفات کی مظہر اور جانشین خلافت ہوتی ہے۔ چنانچہ خلافت کی برکت سے صحبت کا یہ فیض عام آج بھی اسی طرح جاری ہے، جیسا کہ ہم سب کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب عبید اللہ علیم کہتے ہیں، نور نہلائے ہوئے قامت گلدار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس، پھر اسے سایہ دیوار نے اٹھنے نہ دیا، پھر اسے سایہ دیوار نے اٹھنے نہ دیا، آ کے ایک بار جو بیٹھا تیری دیوار کے پاس۔ میرے دوستو، صحبت کے اس فیض سے براہ راست حصہ پانے کے لیے ہم میں سے بہتوں کو تو خدا نے سہولت میسر فرما دی ہے کہ ہم بآسانی دربار خلافت میں حاضر ہو جاتے ہیں،